السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسلامی عقیدے کی آج 8ویں کلاس ہے اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں، کہ انسان کا عمل جو ہم کرتے ہیں وہ کن شرائط کے بعد قبول ہوگا۔ اس میں قرآن و سنت میں 3 شرائط ہیں۔ اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوں گی تو ہمارا عمل قبول ہوگا۔ اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں ہوئی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی توحید۔ جس شخص کا عقیدہ توحید قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس شخص کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بطور میزبانی فردوس کے باغات ہوں گے۔ سورہ الکہف۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں، ایمان سب سے پہلے ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان ہے۔ یعنی جو ایمان لائیں گے پھر نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ جو ایمان لائیں گے اس کے بعد نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، اللہ کو اس کی صفات میں ایک ماننا اور اللہ کو اس کی عبادت میں ایک ماننا۔ اس ٹاپک کے حوالے سے ہم نے پچھلی جو 7 قسطیں تھی وہ تقریباً صرف اسی ٹاپک پہ تھی کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس پلے لسٹ میں جو ہے یہ پوری 6 قسطیں دیکھ سکتے ہیں 5-5 منٹ کی انشاءاللہ، اور آپ کو اس میں توحید کا جو خلاصہ ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ لنک دے دوں گا یا آپ کو اسکرین پہ کہیں اس کا لنک مل جائے گا کہ وہ پلے لسٹ کہاں ہے، تو آپ شروع سے دیکھ سکتے ہیں 5-5 منٹ کی انشاءاللہ۔ آپ ہر ٹاپک کے اوپر توحید سے ریلیٹڈ جو ہے آپ اس میں اپنے علم میں اضافہ فرما سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ ثابت قدم رہو، یعنی پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جب ایک بار اللہ پہ ایمان لے آئے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ہلکی ہواؤں سے ہلو نہیں کہ تھوڑا سا اگر اللہ کے راستے میں تکلیف آ گئی تو دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، نہیں، ایمان لاؤ پھر استقامت اختیار کرو۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان، یعنی اللہ کی توحید پہ ایمان۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط اللہ کی توحید پہ صحیح ایمان۔ اس کے بعد دوسری شرط اخلاص۔ اخلاص عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یعنی ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، نمائش سے بچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ زمر میں فرماتا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ پس اللہ ہی کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہو، یعنی تم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اخلاص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو، اس میں دنیا کا کوئی فائدہ کمانا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ پہلی شرط اللہ کی توحید، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر وہ عمل ہوگا تو ہی وہ قبول ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں حکم دے، جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا اصل میں اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا اور اللہ کے حکم کو مانتا ہوں صرف، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور ان کے حکم کو ماننا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دے اس کو ہمیں ماننا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ میں نے 3 بار اس لیے دہرایا کہ ہمیں یاد رہے بات کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کام ہو جس کو ہم نیکی سمجھتے ہو، جس کو ہم خیر کا کام سمجھتے ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو وہ عمل مردود ہے، وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ عمل صرف وہ قبول ہوگا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں، ان 3 شرطوں کا خیال رکھیں کہ ہمارے عمل میں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ توحید، اللہ پہ ایمان ویسا ہو جو قرآن و سنت ہو، جو قرآن و سنت میں موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ہمیں سکھایا، اور جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، جو سلف صالحین کا ایمان تھا، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے، جس کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ بہترین زمانے 3 زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اس زمانے میں جو بہترین، جو اسلام، اصل اسلام تھا، جو اوریجنل اسلام تھا، ان کا عقیدہ بھی قرآن و سنت والا تھا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کو خالص بنانا ہے، پہلی شرط اللہ کی توحید پہ صحیح ایمان لانا ہے، اس کے بعد اخلاص، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ تو ہمیں اگر یہ 3 چیزیں ہمارے عمل میں ہوں گی تو ہمارا عمل قبول ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو ان 3 شرطوں کے مطابق کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔